اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قابیل اور حابیل کے بارے میں۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا؟ چونکہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی آج ہم ڈسکس یہ کریں گے، اس کے بارے میں آج ہم سنیں گے کہ دفن کرنے کا طریقہ سب سے پہلے کس نے سکھایا۔ تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے دونوں کی قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے تو آسمانوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے اور دونوں نے قربانی کی، حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چراتا تھا، اور قابیل نے ردی اجناس کا ایک ڈیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی دوسری سندوں سے بھی روایت ہے۔ ابو جعفر کا بیان ہے کہ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی قربانی کی مقبولیت کی دعا کر رہے تھے، لیکن جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد کر دی گئی تو قابیل نے کہا، اے ابا جان، قربانی کی مقبولیت حابیل کے تقوی اور حق بجا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ صرف آپ کی دعا کی برکت کی وجہ ہے۔ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے مگر میرے لیے دعا نہیں کی۔ پھر اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ دیکھے حابیل نے کیوں دیر کی ہے۔ یہ چراگاہ میں پہنچا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ قابیل نے کہا، اب بتاؤ آپ کی قربانی قبول کیوں کی گئی مگر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، اپنے بھائی کے سر پر مارا اور اسے قتل کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ حابیل سویا ہوا تھا اور اس پر یہ حملہ اچانک کیا گیا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قابیل نے اپنے سوتے بھائی کا گلا دبایا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کھایا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ قتل ایک شنیع جرم ہے، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے در پہ ہو تو ابھی ایک شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب دو مسلمان تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل کا جہنم رسید ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کس طرح جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی خواہش رکھتا تھا۔
امام احمد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کا سارا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے ذمے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قتل کر کے اسی نے قتل کی بنیاد ڈالی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون کے مقام پر ایک جنگل ہے جسے خونی جنگل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ وہ جنگل جہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اسی جنگل میں واقع ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کہانی بھی اہل کتاب سے لی گئی ہے، واللہ عالم۔ تو اب ہم یہ سن لیتے ہیں کہ سب سے پہلے دفن کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 1 سال تک قابیل اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 سال تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ صدیق کا کہنا ہے کہ اس کی اسناد صحابہ تک پہنچتی ہے کہ وہ دونوں کوے سگے بھائی تھے، دونوں قابیل کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں دفن کر کے مٹی ڈال دی، اور جب برابر کر دی تو قابیل دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو کوے سے بھی عاجز نکلا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکا۔ فوراً ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔